الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم 10 جنتی صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ کے سامنے باقاعدہ ایک مکمل سیریز لے کر حاضر ہو رہے ہیں، جس سلسلے کی پہلی 3 نشستیں آپ نے ملاحظہ فرما لی ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور ان 10 افراد میں سے بھی ایک شخص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خاص قربت ہے، ان کے فضائل و مناقب بے حد و بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگ مختلف درختوں سے، مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایک ہی خون سے ہے، ایک ہی خاندان سے ہے، اور والد کا نام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ حضرت ابو طالب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا، انہا اول ہاشمیت ولدت لی ہاشمی، یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشمی مرد سے اولادیں جنی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اسلمت و ہاجرت، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور مدینہ منورہ ہجرت بھی کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اپنی قبر انور میں دفنائی گئیں۔ بہرحال پھر آپ کی کنیت حضرت سیدنا علی یہ مرتضیٰ کی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا علی بابی تراب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی، فکانت من احبی کناہ الیہ، اور فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ کنیت ابو تراب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تمام تر کنیتوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ ابو الحسن آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جو کہ نواسۂ رسول ہیں، وہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف جنہیں حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، لقد زوجتکیہ، کہ تحقیق میں نے تیری نکاح اس شخص سے کی ہے، انہ اول اصحابی سلما، کہ جو میرے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام اور خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد پاک موجود ہے، جو کہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میں جو ہے بیان کیا گیا ہے
کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے دوسروں کے اسلام لانے سے قبل 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی فضیلت میں اس قول کو بیان فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال تک سب سے پہلے نماز پڑھنے کا جو شرف عطا ہوا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اس کے علاوہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. دونوں روایت کرتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں حضرت علی کا ہاتھ لیا اور فرمایا فقال ان هذا اول من آمن بی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہ بے شک یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا. وہذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہلا شخص ہوگا جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحے کی سعادت حاصل کرے گا. یعنی سب سے پہلے قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ ملائیں گے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے ملائیں گے. اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور یہ علی یہ صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچا. وَهَذَا فَارُوقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فاروق ہے. يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق فرما دیا. اور اس سے آگے حضور نے فرمایا وَهَذَا يَعْصُوبُ الْمُسْلِمِينَ، کہ علی مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا چیف، مسلمانوں کا سربراہ ہے. هَذَا يَعْصُوبُ الْمُسْلِمِينَ، یہ تمام فضیلتیں اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اور اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. اور حضرت سلمان سے ایک اور روایت میں ہے، اس میں بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں سب سے پہلا مسلمان ہونے کا ذکر ہے. اور حضرت حبہ العرنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں، ان کے پاس تجارت کے غرض سے یہ مکہ آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ یہ 3 لوگ ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں، جن میں ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے حضرت علی مرتضیٰ تھے، تیسری حضور کی جو زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. تو حضرت حبہ العرنی یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان تینوں کو دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، تو میں نے حضرت عباس سے پوچھ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تینوں نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اور اسی روایت میں آگے جا کے حضرت حبہ العرنی کہتے ہیں لقد صلیت قبل ان یصلی الناس سبعا، کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے پہلے مسلمان خاتون ہیں. ان کے بعد جس شخص نے جس ہستی کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ملا وہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذات بابرکات ہے. بہرحال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی علامت قرار دیا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اہل بیت کے عنوان پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، ایک رسالہ ہے آپ کا جس کا نام ہے احیاء المیت فی فضائل اہل البیت، احیاء المیت فی فضائل اہل البیت. یہ کتاب، اس کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لائے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا اپنے مقام سے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی عمر اس نے کس کام میں گزاری، وعن جسدہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، وعن مالہ فیما انفقہ، اور تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا جو مال تیرے پاس تھا وہ تو نے کہاں پر خرچ کیا، ومن این اکتسبہ، اور اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو مال تیرے پاس تھا وہ تو نے کہاں سے کمایا۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وعن محبتنا اہل البیت، اور چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں قیامت کے دن ہر امتی سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ تھا، تم محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آئی ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہے، اور یہ روایت کنز العمال میں حضرت المتقی الہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ہو گئے تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما علامت حبکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کی علامت کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت میں سے کس فرد سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت بہت واضح، یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے بہت واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ کس کی محبت کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فما علامت حبکم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ اہل بیت کی محبت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ چوتھا سوال ان کی محبت کے بارے میں ہوگا، تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کل قیامت میں کون سا بندہ اس محبت کرنے والوں کے زمرے میں داخل ہوگا، اس کی علامت بھی بتا دیجئے۔ فرماتے فضرب بیدہ علی منکب علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیا، فرمایا جو اس سے گویا محبت کرتا ہے وہ محبت اہل بیت میں شامل ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں وہ شخص شامل ہے۔ یعنی گویا چوتھا سوال حضرت علی کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو حضرت علی سے اگر دنیا میں محبت کرتا ہوگا قیامت میں وہ اس سوال میں کامیاب ہوگا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق قیامت میں جن سوالوں سے گزر کر بندہ آگے کے مراحل میں جائے گا اور جنت یا دوزخ کے اندر اس کا داخلہ جن سوالوں پر منحصر ہے وہ 4 سوال ہیں۔ ان 4 سوالوں میں سے چوتھا سوال حضرت علی مرتضیٰ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22، یہ سورۃ الشورى کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہی یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، اور امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 7 صفحہ نمبر 348 پر اسی آیت کے تحت اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت مودتهم، کہ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے آپ کے وہ قرابت دار، آپ کے وہ رشتہ دار کون سے ہیں کہ جن کی محبت اس آیت میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں علی و فاطمہ و ولداہما، فرمایا
جن قرابت داروں کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کے اندر میری امت پر واجب فرمائی ہے، فرمایا وہ میرے قرابت دار میرا داماد علی، میری بیٹی فاطمہ اور ان کی اولادیں ہیں۔ گویا حضرت علی کی محبت کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت، ان چاروں سے جو محبت کرتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل فرماتے تھے، اور انہی کو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی محبت قیامت میں فائدہ کیا دے گی، یہ بھی جو ہے وہ حدیث شریف میں کنز العمال کے اندر، اور امام سیوطی نے احیاء المیت بفضائل اہل البیت اپنے رسالے میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے خود اس حدیث کی روایت کی ہے، فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم تم میں سب سے زیادہ وہی شخص رہ سکے گا جو تم میں سب سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دونوں کی محبت یہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ گزرنے کا سبب بنے گی اور انسان کو جنت میں لے کر چلے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بھی نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں من سید العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کا سردار کون ہے؟ قالو، صحابہ نے عرض کی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کا سردار اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ جب موجود ہیں تو تمام عرب کے آپ ہی سردار ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث میں آپ نے حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بھی مجھے اولاد آدم کی سرداری کا منصب عطا کیا جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ فرمایا کہ تم نے عرب کے سردار کے بارے میں پوچھا تو سنو، وعلی سید العرب، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرا علی تمام عربوں کا سردار ہے، تمام اہل عرب کا سردار، جو عرب ہیں۔ اور یاد رکھیے عرب کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام روئے زمین سے جو افضل لوگ ہیں وہ عرب ہیں۔ بہرحال اور افضل لوگوں میں عرب، پھر اہل مدینہ کی فضیلت ہے کہ اہل مدینہ ان عربوں میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث، کہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے، ان افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب، امام بزار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سب سے افضل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مدینے میں رہنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو شخص ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں یہ فضیلت ہے حضرت علی مرتضیٰ کی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتن، کہ میں نے قرآن کی 70 سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ان کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ قرآن کی 70 سورتوں کو میں نے حضور کی خدمت میں بیٹھ کر حضور سے سیکھا۔ وختمت القرآن علی خیر الناس علی بن ابی طالب، اور فرماتے ہیں کہ 70 سورتوں کے بعد بقیہ ساری قرآن کی سورتوں کا جو میں نے علم حاصل کیا
وہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں زانو تلمس دے کر کے حاصل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ خیر الناس، کہ وہ اللہ کی مخلوق میں، لوگوں میں، نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خیر والے تھے اور پسندیدہ تھے، فضیلت والے تھے۔ بہرحال یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ مقام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بھی مسجد میں حالت جنابت میں داخلے کی اجازت نہیں عطا فرمائی، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ باقاعدہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں پورا ایک باب مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حضرت علی مرتضیٰ کے مناقب کے اندر باندھا گیا، جس کا نام ہے باب ما یحل لہ فی المسجد۔ وہ اس باب کا نام یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد جو حلال کر دی گئی۔ حضرت خارجہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی جن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک، کہ علی کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ حالت جنابت میں میری اس مسجد نبوی میں داخل ہو، فرمایا غیری وغیرک، مگر میرے اور تیرے علاوہ، فرمایا مجھے اور تجھے اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم دونوں حالت جنابت میں بھی اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی تیسرا فرد مسجد میں حالت جنابت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند فرما دیے گئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، فرمایا سدوا هذه الابواب الا باب علی جن، فرمایا تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد نبوی میں الا باب علی جن، مگر علی کا دروازہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ موجود رہے۔ اب جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا فتکلم اناس فی ذلک، تو لوگوں نے آپس میں چیمہ گوئیاں شروع کر دی، آپس میں جو ہے وہ خسر پسر لوگوں نے شروع کر دی، کانا پھوسی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف فرمائی، واسنا علیہ، اس کی ثنا بیان کی، اور فرمایا اما بعد فانی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی جن، کہ میں نے یہ جو حکم دیا ہے کہ تمام لوگوں کے دروازے علی کے دروازے کے علاوہ بند کر دیے جائیں میری مسجد میں، تو تم لوگوں نے اس میں چیمہ گوئیاں شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا صَدَدْتُ شَيْئًا، میں نے قسم اللہ کی کسی کا دروازہ خود نہیں بند کیا، وَلَا فَتَحْتُهُ، نہ ہی کسی کے دروازے کو کھولنے کی اجازت میں نے خود عطا فرمائی۔ فرمایا وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ، فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تو میں نے یہ اعلان کیا کہ علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو جن کے مسجد نبوی میں ہیں بند کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا تمام لوگوں کو ارشاد فرما دیا کہ علی کا دروازہ مسجد نبوی میں بھی کھلا رہے۔ اور پھر دوسری روایت میں تو واضح الفاظ ہیں، لوگوں نے کہا صددت ابوابنا کلھا الا باب علی جن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تمام لوگوں کے دروازے جو مسجد نبوی میں تھے بند کروا دیے ہیں، مگر علی کے دروازے کو آپ نے کھلا رہنے دیا۔ قالا، تو حضور نے اس وقت فرمایا ما انا صددت ابوابکم، میں نے تمہارے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے، ولکن اللہ صدھا، فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ تمام احادیث جو آپ کے سامنے میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بیان کی ہیں، یہ تمام احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو
جنت کی بشارت بھی عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیکم من تحت هذا السور رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تم میں ایک شخص نمودار ہوگا جو کہ جنتی ہوگا۔ قال حضرت جابر کہتے ہیں فطلع ابو بکر، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہوئے، دروازے میں داخل ہوئے۔ فہنأناہ، فرمایا تو ہم نے حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی، بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ پھر فرمایا ثم لبث ہنیہۃ، باتیں کی چیتیں ہوتی رہیں۔ ثم قال یتلو من تحت هذا السور رجل من اہل الجنہ، پھر حضور نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ فطلع عمر، تو اتنے میں حضرت عمر آ گئے، پھر ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا یتلو من تحت هذا السور رجل من اہل الجنہ، اب حضور نے دوبارہ فرمایا کہ اب تم میں دوبارہ ایک شخص داخل ہوگا، نمودار ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اللہم ان شئت جعلتہ علیجا، اور ساتھ حضور نے ایک دعا فرمائی، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو اب جو دروازے میں داخل ہونے والا شخص ہے تو اس کو علی کر دے۔ اور اس کے بعد حضور نے 3 دفعہ دعا کی، اللہم اجعلہ علیجا، کہ اللہ اب جو آنے والا فرد ہے وہ علی کو بنا دے۔ اللہم اجعلہ علیجا، اے اللہ اب جو آنے والا فرد ہے اس کو علی بنا دے۔ اللہم اجعلہ علیجا، اب جو آنے والا فرد ہے اس کو علی بنا دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، فطلع علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت علی مرتضی جنتی ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا یتلو علیکم رجل من آل الجنہ، کہ تم میں اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فدخل علی بن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد جو شخص ہم میں داخل ہوا وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ آگے سنیں، آگے جو حدیث ہے حضرت ابو جعفر محمد ابن علی وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اتا جبریل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے، فقال یا محمد، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا محمد ان اللہ یحب من اصحابک ثلاثۃ، کہ آپ کے صحابہ میں سے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پسند فرماتا ہے، فاحبہم، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ فرمایا علی بن ابی طالب و ابو ذر والمقداد بن الاسود، وہ 3 صحابہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل آسمان سے اترے، نبی کریم کی خدمت میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا علی بن ابی طالب، پہلے حضرت علی ہیں، فرمایا دوسرے ابو ذر ہیں، تیسرے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ فرمایا ان تینوں سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ فاتاہ جبریل، اس کے بعد حضرت جبریل آئے، فقال یا محمد، اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ من اصحابک، کہ آپ کے صحابہ میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کا جنت بھی انتظار کر رہی ہے، جن کا جنت بھی انتظار کر رہی ہے۔ وعندہ انس بن مالک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت انس بھی موجود تھے، اور جو ہے وہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لیا، اور یہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ 3 لوگ، فرمایا فمن ہم، یہ 3 کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و عمار ابن یاسر، علی اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے بارے میں، اور فرمایا وہ سلمان، اور تیسرے فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت جبریل نے آ کر یہ مجدہ عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال یہ جو فضائل تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، میں نے آپ کے سامنے اس محدود وقت میں پیش کیے ہیں۔
حضرت علی مرتضیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور بلکہ جتنے فضائل حضرت علی کے بارے میں وارد ہیں اتنی فضائل اور کسی صحابی کے لیے وارد نہیں ہوئے ہیں احادیث میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہم مسلمانوں کو کیا ہے، فرمایا وہاں علی ان تمام ایمان والوں کے امیر اور سردار ہیں۔ بہرحال یہ تمام جو گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے، اور حضرت علی مرتضیٰ سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور کل قیامت میں حضرت علی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب بھی کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اس کو ملاحظہ بھی فرمائیں، لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ یہ دین کی تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے جو ہم نے اس طرح شروع کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی اس میں ہمارے دست و بازو بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کام نیک کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس نیک کام میں، تو فرمایا کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اور دوسرے لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں، اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔